صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان فضل کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، کہو آمین۔ اور اللہ میری زبان سے ایسی باتیں نکلوائے جو سب سے پہلے میرے لیے مفید ہو اور آپ سب کے لیے مفید ہو۔ بہت لمبا عرصہ گزر چکے میرے کو بیان کرنے کی عادت نہیں ہے۔ لاسٹ دن یہاں پہ جو بیان کیا تھا اس کے بعد ابھی موقع ملا ہے، چونکہ مشورہ ہوا اور مشورے میں خیر ہے۔ وہ مشورہ ہوا تو یوں سمجھ کے بیٹھا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے، نصرت فرمائے اور ایسی باتیں نکلوائے کہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہو جاوے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بن جاوے۔ تو جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم نماز کے لیے آئے۔ سب سے پہلے مسجد کے اندر انٹر ہوئے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، لیکن ہم بھول گئے۔ اللہ کوئی ہوگا جس نے یہ پڑھا ہوگا، سنت ہے۔ پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ کتنی پیاری دعا، لیکن ہم لوگوں نے پڑھی نہیں پڑھی۔ تیسری سنت یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کے بعد بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت کتنا بڑا ثواب ہے اعتکاف کا، لیکن ہم دنیا میں اتنے بیزی ہمیں یاد رہتا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ بہت پیاری سنت ہے، آئندہ سے یاد رکھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ مسجد میں جیسے انٹر ہوں گے بسم اللہ کے نام سے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ہے نا، اور اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ ہمارے یہاں دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہے کہ نہیں ہے؟ پھر مسجد میں آنے کے بعد بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ خیر میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور بہت پیاری باتیں کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو مہینہ دیا بہت مبارک، رحمت والا، برکت والا، ہے کہ نہیں ہے؟ بلندی والا اور گناہوں کو معاف کرانے والا، اور نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فضیلتیں اس رمضان کے بارے میں بیان فرمائی، ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزہ، اور ایسا نہیں کہ تم پر فرض، اگلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن یہ روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں تو بھوکا رہتے اور پیاسا رہتے اور بیوی سے بھی الگ رہنے کا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ بھئی ہم جو بھوکا رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں اور بیوی سے الگ رہنے کا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ملتا ہے کہ ہم کو بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے؟ تو میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندے کے اندر تقوی آ جائے۔ کیا آ جائے؟ تقوی آ جائے۔ لعلکم تتقون، تقوی یہ عربی لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ اس کے لیے ہم کو معلوم نہیں کس کو کہتے ہیں تقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر آ جاوے، ہے کہ نہیں ہے؟ کس کا ڈر بولو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن ہم کیا ہے، مخلوق سے ڈرتے ہیں، تو خالق کا ڈر ہمارے اندر، کس سے ڈرتے بولو؟ ہم مخلوق سے ڈرتے، مخلوق سے ڈرتے تو خالق کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے تو مخلوق کا ڈر، کوئی ہمیں ڈرانے والا، کوئی ہمیں دھمکانے والا نہیں۔ تو لعلکم تتقون، یہ مثال سے سمجھو کہ گناہ ہے، کیا ہے؟ گناہ سامنے ہے، گناہ کرنے کی طاقت ہے اور کوئی ہمیں روکنے والا بھی نہیں۔ بولو گناہ ہے، گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے اور کوئی ہمیں روکنے والا بھی نہیں ہے۔ شراب پینے والے کے سامنے شراب ہے، زنا کرنے کے والے کے سامنے خوبصورت لڑکی ہے کہ نہیں ہے؟ اور خوبصورت لڑکی ایک جا رہی ہے اور آنکھیں دیکھ رہی ہے، گناہ کرنے کی طاقت ہے اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تیرے اندر تقوی آ گیا۔ اب تقوی آیا، اللہ کا ڈر آیا، تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون۔ تقوی آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کے اوپر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والے میرے سے ڈر جا، تقوی اختیار کر لے، کیا ملے گا؟ موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا۔ تقوی آیا تو کیا ملے گا بولو؟ اور یہی تو چاہیے ہم کو۔ کیا چاہیے بھائی؟ دنیا میں آئے کیا ملا ہم کو؟ ہے کلمہ ملا، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھا کہا جائے گا جنت کے اندر جائے گا۔ تو یہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریکٹس کراتے ہے کہ نہیں؟ اپڈیٹ مارتے نہیں موبائل میں، ہے وائرس آ گیا لیپ ٹاپ میں، اپڈیٹ مارتے کہ نہیں مارتے؟ ہم کیوں مارتے اپڈیٹ؟ بھائی موبائل میں ہم اپڈیٹ کیوں مارتے؟ کہ اپڈیٹ مارنے کے بعد موبائل فریش ہو جائے گا، فاسٹ چلے گا۔ تو یہ اپڈیٹ کے لیے مہینہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بدن کو اپڈیٹ مارنا ہے، کس سے؟ نیکیوں سے۔ نیکیوں کی سیزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی سیزن عطا فرمائی ہمیں؟ نیکیوں سیزن عطا فرمائی۔ تو میرے پیاروں قدر کر لے، ہم سمجھتے ہیں کہ خالی زبان کا روزہ، کس کا روزہ؟ خالی زبان کا روزہ ہم سمجھ رہے، لیکن نہ، صرف زبان کا روزہ نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ آنکھوں کا بھی، آنکھیں غلط نہیں دیکھے گی۔ کانوں کا بھی روزہ ہے، غلط چیز نہیں سنیں گے، کسی کی غیبت کو نہیں سنیں گے۔ بہت خراب گناہ میرا، روزہ بہت خراب ہوتا غیبت سے، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ بیماری ہمارے اندر بہت ہے، معاف کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بیماری ہمارے اندر بہت ہے۔ کیا کرے گا معلوم ہے؟ صبح میں اچھی شہری کرے گا۔ شہری کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور ہمارے نبی نے فرمایا شہری کرو، برکت ہے۔ کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں اور گھروں میں شہری کرنے سے کیا آئے گی؟
برکت آئے گی. اور شہری کرے گا, پھر انسان کیا فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے الحمدللہ, اور کتنے سارے تو تہجد بھی پڑھتے ہیں. رمضان میں ولی بن جاتے ہے کہ نہیں ہے. تہجد بھی پڑھتے, فجر بھی پڑھا, فجر کے بعد سویا. اب کسی کا کیا ہے ٹائم اٹھنے کا ہے 11 بجے 12 بجے 1 بجے, ٹھیک ہے سب, کوئی 11 بجے 12 بجے. ظہر کی نماز بھی آ کے پڑھا, بولو ظہر کی نماز بھی آ کے پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنے کو بھی بیٹھا. اب 2 روزے دار آپس میں جمع ہوئے اور جانے لگے تو کہتے تیرے کو معلوم کہ وہ فلاں ہے نا فلاں, اس نے سب کو ٹوپی پہنایا. کیا پہنایا؟ اور سب کا پیسہ کھا کے, ہاں میرے کو معلوم تھا, میرے پاس بھی آیا تھا, لیکن میں ہاتھ میں آیا, وہ پیسہ کھانے والا ہے تھا. اب اس کی غیبت چالو, غیبت کرنا شروع. اب ہمارا کیا ہے روزہ ہے, اتنی بڑی کیا کر رہے, اس کے لیے کہتے ہیں بھوکا رہنے کے سوا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ ملنے والا کیوں نہیں ملنے والا, کہ ہماری زبان کو ہم نے کیا کر دیا, خراب کر دیا. اور غیبت کے بارے میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبہ, کیا فرمایا, الغیبہ یفسد الصوم. غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ روزے کو پھاڑ دیتا ہے, توڑ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو کانوں کا بھی روزہ, ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ غلط چیز کسی پہ زیادتی نہیں کرنا ہے. پیروں کا روزہ کی گئی کسی غلط محفل کے اندر نہیں چلے جاوے. تو یہ ساری چیزوں کا روزہ رکھنا ہے, ساری چیزوں کا روزہ رکھنا ہے کہ نہیں ہے. اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ممبر کے قریب آئے. جناب نبی کریم صلی اللہ, بھائی ہمارے نبی کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آوے زبان پہ کیا آنا چاہیے, بہت بڑی بڑی وعید آئی ہے, بہت بڑی بڑی وعید آئی ہے. کیا فرمایا, شقی اور بدبخت فرمایا کہ نبی کا نام آئے اور درود نہیں پڑے تو اس کو کیا فرمایا, جنت کا راستہ بھولنے والا اور جہنم میں داخل ہونے والا. لیکن نہیں معلوم ہم کو, ہے کہ نہیں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے شیخ سعدی. کیا نام ہے, شیخ سعدی. توجہ سے سنو ہے کہ نہیں, ہم جمعہ کے اندر آتے ہیں نا, جمعہ کے اندر بہت غفلت کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے. جمعہ کے اندر بھی ہم سوتے ہیں, جمعہ کے اندر بھی سوتے ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ 4 لوگ جمع ہوئے اور کھانا ایک ہی ڈیش ہے. کھانا بریانی کی ڈیش کتنی ہے, ایک, اور کھانے والے کتنے, اور اتنے بھوکے جیسے ہم ابھی ہمارا روزہ ہے. اب چاروں آپس میں لڑ رہے, جھگڑ رہے, یہ کہتا ہے میں کھاؤں گا, یہ کہتا ہے میں کھاؤں گا, یہ کہتا ہے میں کھاؤں گا. سب لوگ لڑ رہے آپس میں. یہ لڑنے کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ بھئی یہ کریں گے کہ سب سو جائیں گے, اور جس کو بھی اچھا خواب آوے بیان کرے اور بریانی کی ڈیش کھاوے. اب یہ مشورے کے مطابق سب لوگ سو گئے, ہے کہ نہیں. اب اٹھنے کے بعد ایک شخص نے کہا کہ سب سے خواب میرا اچھا. کیا فرمایا, سب سے خواب میرا اچھا, اس لیے کہ تم سارے زمین پہ تھے اور میں کہاں پہ, پہلے آسمان پہ. کہاں پہ, پہلے آسمان پہ. تو دوسرا فٹک سے بولا کہ نہیں تیرا خواب اچھا نہیں ہے, تو پہلے آسمان پہ, میں تیسرے پہ تھا. کہاں پہ تھا, تیرے بازو میں سے تو گزرا تھا, تیرے کو پتہ بھی نہیں چلا. اب یہ تیسرا ہے نے گوا کا تھا. کہاں کا تھا, گوا کا تھا, ہوشیار تھا. کہا کہ ابھی میں چوتھا اور پانچواں بولوں گا تو یہ کہاں پہ جائے گا, کہاں جائے گا بولو, 7ویں پہ جائے گا. کہا کہ بھئی تیرا خواب بھی اچھا نہیں تو پہلے پہ, اور تیرا بھی خواب بھی اچھا نہیں تو کہاں پہ, تیسرے پہ. میں تو 7ویں آسمان پہ گیا تھا. کہاں گیا تھا, 7ویں آسمان پہ. اب یہ تینوں کیا ہے, پہلے پہ کہتا ہے تیسرے پہ, اور ایک کہتا ہے بریانی سامنے ہے کہ ٹیسٹی بریانی ہوگی, ہمارے ہوٹل شالیمار کی ہوگی, ہے کہ نہیں ہے, ٹیسٹی بریانی. اب سب لوگ بھوکے ہیں, اور کوئی پہلا, کوئی تیسرا, اور کوئی کیا کہتا ہے 7ویں پہ. اب چوتھا کچھ بول ہی نہیں رہا ہے.
چوتھا گھبرایا ہوا ہے. اب تینوں لوگ مل کے کہہ رہے بھائی تیرا خواب بھی بیان کر, بھوک لگی نہیں ہے بھائی, کھانا نہیں کھانا ہے. تو کہا کہ بھوک تو مٹ گئی, بھوک تو مٹ گئی. کہا کہ تیرا خواب بیان کر, خواب. کہا کہ جانے دو جانے دو. کہا کہ نہیں تیرا خواب بیان کر, کیا ہے بھائی خواب؟ تین لوگوں نے بیان کیا. کہا کہ ایک شخص میرے خواب میں آپ بڑے بڑے ہونٹ, بڑی بڑی آنکھیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار. تو پھر کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اٹھ اور یہ بریانی کھا لے نہیں تو تیرا سر. تو کہا کہ تو نے کیا کیا پھر؟ وہ تینوں اب کیا ہے, بھوکے ہیں اور بھوک سے مارے ہوئے بیتاب ہے. اور کہا کہ تجھے تب تلوار نکال کے بولا بریانی کھا لے, تو تو نے کہا کہ میں نے کھا لیا بھئی بریانی. تو کہا کہ بھئی وہ جنات آیا, بڑی آنکھوں والا, بڑے ہونٹ والا, کالا کالا آیا, ہاتھ میں ننگی تلوار, ہمیں اٹھا تھا. تو اس نے کیا جواب دیا کہ کہا کہ چلا تھا. کہا کہ چلایا, میں اتنا چلایا لیکن میری آواز اس زمین سے وہاں تک جاتی, لیکن کوئی پہلے پہ, کوئی تیسرے پہ, کوئی ساتویں پہ. تو بھئی ساتویں آسمان پہ تو میری آواز کہاں جائے گی, ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سویا اس نے کھویا اور جاگا اس نے غفلت کی نیند مت سو. بھئی جمعہ ہے, جمعہ کے لیے جلدی آؤ اور اپنے آپ کو پیش کرو. جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو دکھاتا ہے, اللہ اس کو عطا کرتا ہے دین کی سمجھ, ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ میں نے کیا کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے قریب آئے اور ممبر کے قریب آ کر صحابہ کو کہا کہ قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ. اور سارے صحابہ قریب آ گئے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر کہا آمین, دوسری سیڑھی پر پیر رکھا, کہا آمین, تیسری سیڑھی پہ پیر رکھا, کہا آمین. اب ہمارے نبی نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد صحابہ تعجب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم نے آج تک ایسا عمل نہیں دیکھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ, پہلے درجے پہ قدم رکھا آمین, دوسرے پہ قدم رکھا, کہا آمین, تیسرے پہ قدم رکھا, کہا آمین. تو ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب سیڑھی کے پہلے درجے پہ قدم رکھا, جبرائیل علیہ السلام آئے. کون سے فرشتے آئے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئے. رمضان کا مبارک مہینہ ملے پھر بھی مغفرت نہیں ہوئے, ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کرتے ہم رمضان میں ہیں؟ رمضان میں کیا کرتے؟ قرآن کریم کی تلاوت کیا ہم نے, قرآن کریم کی تلاوت بولو ہم نے کیا. معاف کرنا, مجمع میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ ایک سال گزر گیا لیکن قرآن کریم کو دیکھا تک نہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کس کی کتاب ہے بولو؟ اللہ تبارک و تعالی. اور یہ مہینہ کس کا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن پڑھنا چاہیے. کیا فرمایا؟ من صام رمضان, من قام رمضان, جس نے رمضان میں روزہ رکھا اور رات کی تراویح پڑھا. کیا فرمایا؟ من صام رمضان, من قام رمضان ایمانا و احتسابا, قید لگائی. کیا فرمایا؟ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ. تو غفر له ما تقدم من ذنبه, کہا کہ یہاں رمضان کا چاند نکلے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, ہے کہ نہیں؟ رمضان میں دیکھو کتنی سیزن بھائی ہماری سیزن ہوتی, کتنے الرٹ رہتے ہیں. ہمارے مارکیٹ کے اندر سیزن رہتی, جس فیلڈ سے اور جس لائن سے سیزن رہتی, کتنے الرٹ رہتے. تو یہ بھی رمضان کا مبارک کیا ہے؟ سیزن ہے. نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر, ہے کہ نہیں ہے؟ اور نیکیوں کا دام, نیکیوں کا بھاؤ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے. اس کی تائید میں بخاری شریف کی بھی صحیح حدیث ہے, بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. کیا فرمایا؟ العمرۃ فی رمضان, ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ فی رمضان کان کمن حج معی, جس نے رمضان المبارک میں
عمرہ کیا، کیا فرمایا؟ جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا۔ کس کے ساتھ؟ آقا محمد الرسول اللہ، گویا ہمارے نبی ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ثواب کون سا مل رہا ہے؟ کہ نبی کے ساتھ حج کرنے کا۔ تو یہ رمضان کے اندر ایک نفل کا ثواب فرض، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا پڑھنا ہے ہم کو؟ 4 تسبیح کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ بولو کتنی تسبیح؟ 4 تسبیح کا، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ، کیا؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، گنہگار ہو، خطا کار ہو، مجھے پورے سال تجھے ناراض کرتا لیکن تو نے رمضان کا مہینہ دیا، اب سے گناہ نہیں کروں گا۔ لا الہ الا اللہ نمبر 1، نمبر 2 استغفر اللہ، اور 2 چیزوں کو مانگنا ہے، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ جنت عطا فرما، ہے کہ، اور جہنم سے میری حفاظت فرما۔ 4 دعائیں بہت کثرت کے ساتھ مانگنا ہے، اور یہ کس نے کہا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کریم خوب پڑھنا ہے، خوب پڑھنا ہے، خوب پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کریم سفارش کرے گا قیامت کے دن، بولو کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا، اور نہیں پڑھیں گے تو یہ قرآن کریم جہنم میں بھکوائے گا، ہے کہ نہیں؟ پڑھنے والوں نے کیسا قرآن پڑھا؟ ارے پڑھنے والوں نے کیسا؟ روزانہ ایک قرآن پڑھنے والے۔ آج بھی ہم کتابوں میں واقعہ سنتے کہ نہیں سنتے کہ فلاں ولی تھے، روزانہ کا معمول تھا، اتنے سالوں کا معمول تھا۔ ایک عالم دین گجرات کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ گئے۔ کہاں گئے؟ مدینہ منورہ، اور رمضان کا مہینہ، اور افطاری کا وقت آ چکا ہے، افطاری کا وقت آ چکا ہے، اور وہ بزرگ ایک چھوٹے سے میرے سامنے بیٹھے، چھوٹے قد والے اور سادے سے لباس میں، اور ان کی زبان مسلسل ہل رہی ہے، اور ہونٹ حرکت کر رہے۔ وہ کہتے مجھ سے رہا گیا نہیں، میں ان کے قریب گیا اور کہا کہ کیف حالک یا ابی، کیا حال میرے ابا؟ کہا کہ الحمدللہ۔ کیا جواب دیا؟ الحمدللہ۔ اور انہوں نے سوال کیا کہ ماذا تقرؤ یا ابی، یہ تم کیا پڑھتے؟ کہا کہ انا اقرؤ القرآن، اقرؤ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کتنا قرآن پڑھتے؟ کہا کہ الحمدللہ صبح سے لے کر شام تک روزانہ ایک قرآن۔ کتنا؟ انہوں نے کہا من این انت، کہاں کے رہنے والے؟ کہا کہ من مصر۔ کہاں کے تھے وہ بزرگ؟ مصر کے رہنے والے تھے۔ کہا کہ کتنے ٹائم سے تمہارا معمول ہے؟ کیا کہا؟ مولانا نے کیا پوچھا؟ کہا کہ من 40 سنہ، کیا فرمایا؟ 40 سال سے میرا عمل ہے کہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتا ہو، اور ہم نے سال گزر گیا، قرآن کریم کو دیکھا تک نہیں، ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کو دیکھا تک نہیں۔ تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا کہ آمین، کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہیں ہوئے۔ کہا کہ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جن کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ کا امتی درود نہیں پڑھے۔ میرے پیارو، درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بولو، ہمارے نبی کے احسانات ہے کہ نہیں ہمارے اوپر؟ ہے، واقعات کتنے سنے۔ ارے انسان آخری وقت ہوتا، آخری ٹائم ہوتا، کس کوئی اپنی اولاد کو، کوئی اپنی بیٹی کو، کوئی اپنے بیٹے کو، کوئی اپنی پراپرٹی کو، کوئی اپنی جائیداد کو یاد کرتا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جانتے ہیں کہ یہ شہید ہونے والے اور نیزے کے اوپر سر چلنے والا ہے، لیکن اپنے نواسوں کو بھی یاد نہیں کیا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری ٹائم کے اوپر بھی امتی کی فکر، لیکن ہم کو نبی کی فکر نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ روزے سے کیا حاصل ہوتا؟ تقوی حاصل ہوتا، لیکن ہمارا جوان روزے کی حالت میں آئینے کے سامنے اور ریزر لے کے کھڑا ہے، ریزر لے کے اور چہرہ، ارے ہم لوگ ریزر گال کے اوپر چلا دے لیکن نبی کے سینے کے اوپر چلتا، کتنا دکھتا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی دی کہ نہیں ہے؟
ہے. اگر کسی نے میرے جوان نے یہ کر لیا کہ آئینے کے سامنے روزے کی حالت ہے اور ریزر قریب ہے اور سوچا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ ہے، گناہ کی طاقت ہے اور چلانے کی بھی طاقت ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ میرا رب راضی ہو جائے اور مدینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تقویٰ ہے. کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ آیا تو کلمہ دوں گا، اور کلمہ آئے گا تو کیا؟ کلمہ آئے گا تو جنت ملے گی. تو میرے پیارو، ایک عالم دین مولانا مناظر حسن گیلانی، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک زمانے میں، ابھی تو کیا ہے گاڑیاں ہے اور فلائٹ ہے، سواریاں ہے ماشاءاللہ، اس زمانے میں بیل گاڑی ایسی سواری رہتی تھی، نہ بائک نہ ٹو ویلر نہ فور، اور ابھی جو راستے ایسے راستے بھی نہیں تھے، کچے راستے، اور سواری بھی کیا ہے گھوڑا گاڑی ہے یا بلد گاڑی ہے، بیل گاڑی ہے. اب وہ سفر کر رہے اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اور انہوں نے اپنی سواری کو روکا، اور سواری روکنے کے بعد پانی کو تلاش کیا، اور چھوٹے بچے کھیل رہے، دیکھا کہ چھوٹے بچے کھیل رہے، اور پانی ہے، کنویں کے قریب جا کر دیکھا تو رسی بھی نہیں اور ڈول بھی، بھائی بالٹی بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے. اب ان کو وضو کرنا ہے، تو مولانا مناظر حسن دیکھ رہے چھوٹے بچے بھائی کھیل رہے، تو ظاہر ہے کہ ہم بھی ہوں گے تو بلائیں گے. تو انہوں نے چھوٹے بچوں کو بلایا. اس میں سے ایک لڑکی آگے آئی اور کہا کہ بیٹا ذرا اپنے گھر جاؤ اور رسی کا انتظام کرو، بالٹی کا انتظام کرو، مجھے وضو کرنا ہے اور کیا ادا کرنا ہے؟ نماز ادا کرنا ہے. وہ لڑکی وہاں کھڑے کنویں کے اندر دیکھا اور تھوک دیا. کیا کہا؟ تھوکا. پانی کہاں آیا؟ پانی اوپر. اور مولانا دیکھے کہ لڑکی نے تھوکا اور پانی کہاں آ گیا؟ اوپر آ گیا. اور وہ بھی تو اللہ کے ولی تھے، لیکن کہا کہ میں آیا تو پانی اوپر آیا نہیں، اور لڑکی نے تھوکا تو پانی. اب انہوں نے کیا وضو کیا، نماز ادا کیا. نماز ادا کرنے کے بعد اگر میں بھی ہوں گا چین آئے گا؟ بولو، چین آئے گا؟ نہیں آئے گا. اب مولانا نے لڑکی کو بلایا اور کہا کہ یہ کیسے ہوا یہ تم نے؟ اور لڑکی نے کیا جواب دیا، اور کیا ماں کی تربیت تھی. کہا کہ میری ماں ہے، وہ روزانہ رات کو مجھے سونے کی اجازت نہیں، مجھے سونے کی وضو کراتی ہے، مصلی بچھاتی ہے، اور جب تک امام الانبیاء محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود نہیں پڑتی ماں سونے دیتی نہیں. یہ ماں کی تربیت تھی. تو ہم بھی ارادہ کریں، نیت کریں کہ اس مہینے کے اندر، اور ایک اللہ کے ولی آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ سعدی. کیا نام ہے؟ بولو. شیخ، بہت بڑے اللہ کے ولی. انہوں نے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار لکھے. بھئی اشعار لکھے، نبی کی تعریف لکھی. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. اب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جملے لکھے، بلغ العلا بکمالہ، کمال کو پہنچے، بلندی پہ پہنچے اپنے کمال سے. کشف الدجا بجمالہ، کس کے بارے میں لکھ رہے؟ محمد الرسول اللہ کہ کشف الدجا بجمالہ، اپنے جمال سے اندھیرے کو کھول دیا، اندھیرے کو کیا کر دیا؟ اجالا کر دیا. حسنت جمیع خصالہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خصلتیں، ساری عادتیں کیسی ہے؟ احسن، افضل اور بہت اچھی. یہ اشعار لکھے، 3 لکھے، چوتھا فٹ نہیں ہو رہا ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. 3 جملے لکھے، چوتھا فٹ نہیں ہو رہا ہے. پورے دن پریشان. اب رات کو سونے کا وقت آیا اور اسی سوچ کے اندر، پریشانی کے اندر آنکھ لگ گئی. خواب میں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور کہا کہ سعدی کیا پریشانی؟ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ نے، شیخ سعدی نے فرمایا کہ آپ کی شان میں، تعریف میں لکھا ہے، 3 جملے لکھے، چوتھا فٹ. تو کہا کہ سناؤ کیا لکھا؟ کہا کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ،
حسنت جمیع خصالہ. یہ تین جملے شیخ سعدی نے کس کو خواب میں سنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو چوتھا جملہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کہو نا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. تو میرے پیارو یہاں پہ بھی دیکھو بورڈ لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھے گا، 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. تو میرے پیارو نیت کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو کہ موت تک درود شریف پڑھتے رہیں گے. میرے پیارو عادت ڈالو، قرآن کریم کو روزانہ دیکھنا ہے، کم سے کم ایک رکوع ایک آیت پڑھنا ہے، اور اللہ نے جتنی استعداد دی، اور روزانہ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. روزانہ بس اتنا مختصر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے پیارو افطاری کی بھی بہت بڑی فضیلتیں ہے کہ نہیں ہے؟ وقت نے ساتھ نہیں دیا، نہیں تو آپ کو افطاری کی کیا کیا فضیلتیں ہیں سنا. ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے میں نے دیکھے پوری زندگی کہ ایک ظلم کرنے والا اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا. کہا کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں، اور جس نے ظلم کیا اللہ کی پکڑ سے بچنے والا. دو لوگوں کو ڈھونڈا لیکن مجھے پوری زندگی ملے، جس نے ظلم کیا ہو پکڑ سے بچ گیا ہو، اور جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برکت عطا نہیں فرمائی ہو. تو میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے روپیہ پیسہ مال، تو ہم کہاں لگائے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے دار کو افطاری کرائے، کیا کرائے؟ افطاری کرائے، کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے. اور دوسری کیا فرمائی؟ دوسری بات کہا کہ جہنم سے آزاد فرما دیں گے. تو بھائی ہم گنہگار ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوئے اور جہنم سے آزادی بھی ملے. تو ہم کیا کریں؟ حصہ لیوے. کیا لیوے؟ حصہ لیوے. جو نیک کام میں ہے اس میں آگے رہے. دیکھو الحمدللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ہدایت دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دل دیا، تو بورڈ کے اوپر اپنا نام لکھوا. میرے پیاروں بورڈ کے اوپر نام لکھا، ایک اماؤنٹ کو دیا. اب روزے دار اس کو کھائے گا، اس کے پیٹ میں جائے گا. کوئی تراویح پڑھے گا، کوئی قرآن سنے گا، کوئی عبادت کرے گا، کوئی روزہ رکھے گا، کوئی ذکر کرے گا، کوئی تسبیح پڑھے گا. اتنی ساری عبادتیں کس کے کھاتے میں آئے گی؟ تو ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ ہمارے کھاتے میں نیکیاں آ جاوے؟ تو ہمارے منصور بھائی یہاں پہ دروازے پہ کھڑے رہیں گے. ہمارے منصور بھائی دروازے پہ. بھئی یہ ضروری نہیں کہ پوری اماؤنٹ دینا. بھئی صحابہ نے بھی تو عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا. سارے صحابہ تو مالدار نہیں تھے، استعداد والے نہیں تھے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص یہ طاقت نہیں رکھتا. ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی. کہا کہ پورا کھلانے کی ضرورت ہے، اگر ایک گھونٹ پانی پلا دو یا ایک کھجور بھی کھلا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پورا ثواب عطا فرما دے گا. تو یہ ضروری نہیں کہ پوری اماؤنٹ لکھاؤ. کسی نے اللہ نے استعداد دیے تھے 500، کسی کو 1000 کی استعداد دیے تو 1000، کسی کو 2000 تو کسی کو 5000، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد دیے. لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں دیکھا کبھی غریب ہونے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالدار بنائیں گے، اس کے مال کو بڑھائیں گے. تو نیت کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو، جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان سے نکلوائی، اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی. آخر دعوانا الحمدللہ.